آئلہ کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور گھر والے یہ نہیں جانتے کہ آئلہ کی شادی میں شامل ہونے کے لیے آئلہ کی پھپھو جو ہیں راحت وہ بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی امی شادی کے لیے آ رہی ہیں۔ پھپھو جان کو یہ لگتا ہے کہ آئلہ ان کی سب سے لاڈلی بھتیجی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بغیر تو آئلہ کی شادی ہونا مشکل ہے، تو اس وجہ سے وہ آئلہ کی شادی میں شامل ہونے کے لیے آ چکی ہیں۔ لیکن اون کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی امی آ رہی ہیں تو اون کا تو منہ بن جاتا ہے۔ اون تو اپنی امی سے اس قدر ناراض ہے کہ ان سے ملنے تک نہیں جاتا۔ اون اور آئلہ صحن میں کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک گیٹ کھلتا ہے تو سامنے سے جو ہے وہ راحت آ جاتی ہیں اور راحت کو دیکھ کر اون کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور لیکن آئلہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ آئلہ بھاگی ہوئی پھپھو جان کے پاس جاتی ہے، ان کو ویلکم کرتی ہے، ان کو گلے لگاتی ہے اور ان کو دونوں طرف سے چومتی ہے۔ پھپھو جان بھی آئلہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، لیکن وہ حسرت بھری نظروں سے اون کی طرف دیکھتی ہیں تو اون اپنا منہ پھیر کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اون اپنی امی کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ خیر اون تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اون کی جو امی ہیں وہ پیچھے مڑ مڑ کر اون کو دیکھتی ہیں اور کافی ارمان سے دیکھتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید اب اون بھاگا ہوا آئے گا اور ان کو سلام کرے گا، ان کو گلے لگائے گا، لیکن اون ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ خیر جب اون کی امی گھر میں انٹر ہوتی ہیں اور بی جان کے کمرے میں جانے لگتی ہیں تو سامنے عارفہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن عارفہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ راحت گھر میں آ چکی ہے۔ عارفہ اپنی کام والی بائی سے لگی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اون کی برائیاں ہی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ 2 ٹکے کے جو لڑکا ہے اون، اس کی کیا اوقات ہے، میرا بس چلے تو میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے دھکے مارتے ہوئے باہر نکال دوں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ راحت سن لیتی ہے، لیکن راحت منہ سے کچھ نہیں بولتی۔ جیسے ہی عارفہ گھومتی ہے تو عارفہ کی نظر پڑتی ہے راحت پر، تو وہ دیکھ کر ایک دم سے شرمندہ ہو جاتی ہے، شرمندگی محسوس کرتی ہے اور جا کر راحت کو ویلکم کرتی ہے، اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح اچانک تم کیسے آ گئی؟ تو عارفہ اسے کہتی ہے کہ میں اچانک نہیں، عارفہ سے راحت کہتی ہے کہ میں اچانک نہیں آئی، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ آئلہ کی شادی ہونے والی ہے تو میں اپنی لاڈلی بھتیجی آئلہ کو رخصت کرنے کے لیے فوراً سے بھاگی ہوئی چلی آئی۔ تو یہاں پر عارفہ جو ہے وہ اپنے روایتی طور پر گلے شکوے کرے گی اور کہے گی کہ جب ذیشان کی بار بار آپ کو اطلاع کی تھی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تب تو آپ نے یہ زحمت نہیں کی، تو اپنی بھتیجی کے لیے آپ کیسے اڑتی ہوئی پاکستان آ گئی ہیں؟ تو آگے سے جو ہے راحت اس کو جواب دے گی کہ بھائی ظاہری بات ہے بھتیجیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، تو تم نے بھی تو مجھے اس طرح نہیں کہا تھا جس طرح مجھے ثاقب بھائی نے فون کر کے انسسٹ کیا ہے آنے کے لیے، تو میں کیسے نہ آتی، تم نے تو صرف اطلاع دی تھی۔ خیر ان کے گلے شکوے تو چلتے رہیں گے، لیکن جب بی جان سے ملنے جائے گی راحت اور بی جان بھی راحت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جائیں گی اور دونوں ماں بیٹیاں مل کر رونے لگیں گی، اور بی جان اسے کہے گی کہ بہت اچھا کیا تم نے کہ تم آ گئی ہو، لیکن آئی تو تم خوشیوں کے موقع پر ہو، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو بی جان سے اپنے دل کا حال کہتے ہوئے راحت کہے گی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو چکی ہوں، کیونکہ 20 سال بعد میں پاکستان واپس آئی ہوں اور اس نے مجھے سلام تک کرنا گوارا نہیں سمجھا، اس نے تو مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا ہے اور وہاں سے چلا گیا ہے۔ وہ راحت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اون کو لے کر۔ اون اپنی ماں سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کی وجہ تو ابھی نہیں بتائی جا رہی، شاید اسی وجہ سے ناراض ہوگا اون کہ اس کی ماں جو ہے اون کو ماموں اور ممانیوں کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ جب اون کو اس کی ضرورت تھی اپنی ماں کی تو اس کی ماں اون کے پاس نہیں تھی۔ اب جب کہ اون جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اس کو اپنی ماں کی ضرورت نہیں ہے، تو اب ماں کہاں سے آ گئی ہے اس سے پیار جتانے کے لیے؟ لیکن خیر راحت پھپھو جو ہیں وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور ان کی اداسی آئلہ سے برداشت نہیں ہوتی، اور آئلہ جا کر اون کو 2-4 سنا دیتی ہے، اور آئلہ اون سے یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں صرف واحد شخص تم ہی ہو جسے سب کا احساس ہے، لیکن آج تم نے اپنی ماں کے ساتھ جو رویہ، جو برتاؤ کیا، اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تم ہو، لیکن میں ہی بیوقوف تھی جو تمہیں اوروں سے الگ سمجھ بیٹھی تھی۔ آئلہ کے منہ سے
سے اس طرح کی باتیں سن کر اون اسے کوئی جواب تو نہیں دیتا، لیکن اون بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے، اس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ اون کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ تو اون ہی جانتا ہے، لیکن آئلہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اون جائے اور اپنی امی کو جا کر سلام کرے، ان سے گلے لگے، ان سے جو اپنی دل کے حال حوال کرے تاکہ ان کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچے۔ اور اون جو ہے وہ آئلہ کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر وہ بھی چاہتا ہے کہ آئلہ کی بات مان لے اور جا کر اپنی ماں کو گلے لگا لے، مگر ابھی کچھ دوریاں باقی رہیں گی کیونکہ اتنی جلدی تو یہ معاملہ سارٹ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آئلہ کی ہر بات جو ہے وہ اون کو ماننا، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ہر بات مانے۔ یہاں پر آئلہ کی شادی کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو آئلہ کی بارات آنے والی ہے وہ اب نہیں آئے گی، کیونکہ جو ملازمہ ہے اس نے اپنا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ اس نے وہ آئلہ کے سسرالیوں کو جا کر پھر سے 2 کی 4 اور 4 کی 6 لگا کر سنا دی ہیں، اور آئلہ کی کردار کشی کر چکی ہے۔ اور اب عین موقع پر، شادی کے عین موقع پر جو ہے وہ لوگ بارات لانے سے انکار کر دیں گے، اور آئلہ جو ہے وہ دلہن بنی بارات کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اس بار پھر سے جو ہے وہ اس طرح رسوا ہو کر رہ جائے گی اور اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس بار آئلہ کی پھپھو جان یہاں موجود ہے اور اون کی امی موجود ہیں، تو اب اس بار پھپھو جان خود ہی اپنے بھائی سے آئلہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگیں گی، اور بھائی کے پاس بھی انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ ہوگی، اور اگر آئلہ انکار کرے گی تو پھپھو جان سارا کچھ سنبھال لیں گی اور اس کو منا لیں گی۔ لیکن سب کچھ ہونے سے پہلے تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ جس طرح اون کی امی کی انٹری بتائی گئی ہے، اب اون اور اس کی امی کی جو باتیں ہیں وہ ہوں گی، ان کا آپس میں جو راضی نامہ ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد آئلہ اور اون ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے گھل مل جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کو خوش دیکھ کر جو عارفہ ہے وہ تو جل بھن جائے گی، اور عارفہ جو ہے اس کو جو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ اور یہاں پر جب کہ آئلہ کی پھپھو آ چکی ہیں، اور وہ نہ صرف آئلہ کی پھپھو ہیں بلکہ ذیشان کی پھپھو ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ بڑی بھابھی کو بھی تو سنائیں گی کہ کس طرح انہوں نے آئلہ کے ساتھ زیادتی کی، پہلے نکاح کیا جلد بازی میں، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہم سب جانتے ہیں، اور کس طرح آئلہ پر الزام لگائے گئے، اس کو بدنام کیا گیا، اس کو کریکٹر لیس ثابت کیا گیا، اور پھر طلاق دے دی گئی، اور پھر ایک وہ رشتہ آیا اس کو واپس کروا دیا، اور اب پھر سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے۔ اس ساری باتوں کی خبر تو شاید اون کو ہے، اور اون چاہے تو بی جان کو بتا سکتا ہے، لیکن اون بھی اب چاہتا ہے کہ اس بار آئلہ کی پھر سے شادی رک جائے، کیونکہ اون اپنی زندگی میں آئلہ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سک رہا۔ اون تو یہی چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے آئلہ کو منا لے اور آئلہ سے شادی کر لے، لیکن آئلہ ہے کہ وہ اون کے بارے میں اس قسم کا سوچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ زورا بھی بتا چکی ہے آئلہ سے کہ اس نے اون کی آنکھوں میں آئلہ کے لیے جو محبت دیکھی ہے وہ شاید ہی کسی اور کے لیے اس نے دیکھی ہو، لیکن اس وقت تک آئلہ جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے، کیونکہ اس نے ایک بار پیار میں دھوکہ کھا لیا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس کا تو پیار پر سے بھروسہ ہی اٹھ چکا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئلہ کی بارات جب واپس ہو جائے گی یا اس کی بارات آئے گی ہی نہیں تو آئلہ کے پاس تو کوئی تیسرا آپشن بچے گا نہیں سوائے اون کے، تو کیا اون سے شادی کرنے کے لیے وہ اتنی جلدی راضی ہو جائے گی؟ لیکن اگر آئلہ راضی ہو بھی جاتی ہے تو آئلہ کی ماں نے تو بکھیڑا کرنا ہی ہے، وہ تو ہنگامہ ضرور کرے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ ہمیں تو جو سمجھ آ رہی تھی ہم نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔